موضوع الدرس في تعلیمات الالہیہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ عبسہ تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال أي ليس علمها إليك ولا إلى أحد من الخلق بل مردها ومرجعها إلى الله عز وجل فهو الذي يعلم وقتها على التعيين. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله. اب مفسر رحمت اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ کب ہوگی. تو قیامت جو ہے لیس علمھا الیک، اس کا آپ کو بھی علم نہیں ہے، ولا الی احد من خلقک، اور نہ اللہ کی مخلوق میں سے اللہ نے کسی کو علم دیا ہے، بلکہ اس کا علم جو ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہے. وہی جانتے ہیں کہ اللہ تعین وہ کون سا وقت ہوگا، کون سی گھڑی ہوگی جب قیامت ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی نشانیاں تو بتلا دی ہے، اشرات تو بتلا دیے ہیں، آیات تو بتلا دیے ہیں، لیکن تعین قیامت کا کسی کو علم نہیں ہے. اس لیے صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خمس لا یعلمہن الا اللہ، 5 چیزیں ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. ان اللہ عندہ علم الساعہ، اسی کے پاس ہے قیامت کا علم کہ کب ہوگی. تو قیامت کا علم اللہ نے کسی کو نہیں. یہ علم تو دیا ہے کہ قیامت حق ہے، قیامت آئے گی، اور اس کی نشانیاں بھی بتلا دی. ان کو کہا جاتا ہے اشراط الساعہ، علامات الساعہ، کہ قیامت کی علامات، قیامت کی نشانیاں. اور پھر قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء نے ان کو جمع کیا ہے کہ بعض نشانیاں جو ہیں ان کو کہتے ہیں علامات صغریٰ، یعنی چھوٹی نشانی، اور بعض نشانیاں وہ ہیں جن کو اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ وہ علامات کبریٰ ہیں، وہ بڑی بڑی نشانیاں. تو نشانیاں تو ہیں، اور تقریباً یہ بات بھی بلکہ اتفاق علماء کے نزدیک ہے کہ علامات صغریٰ جو ہیں، چھوٹی نشانیاں سب پوری ہو چکی ہیں، اب صرف بڑی نشانیاں رہ گئی. اور بڑی نشانیاں جو ہیں ان میں خروج الدابۃ من جبل الصفا، جبل صفا جہاں آپ دوڑتے ہیں نا، اس سے ایک جانور نکلے گا، ہوگا جانور لیکن بات کرے گا جیسے انسان بات کرتا. یہ بھی علامت قیامت میں سے اور بڑی نشانی. اسی طرح یاجوج و ماجوج جن کو ذوالقرنین نے بند کر دیا تھا وہ بھی نکل آئے. ایک صحیح حدیث مبارک میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہلاکت قریب آ رہی ہے کہ یاجوج و ماجوج نے اس دیوار میں اتنا سوراخ کر لیا ہے اور وہ رات دن اس میں لگے ہوئے ہیں.
تو یاجوج ماجوج کا نکلنا جو ہے یہ بھی علامات کبریٰ میں سے، اور اسی طرح دجال کا ظاہر ہونا یہ بھی علامات کبریٰ میں سے، کہ جب دجال ظاہر ہوگا اور اس کے پاس استدراجی طور پہ بڑی اللہ نے اس کو امتحان ہے بندوں کا، طاقتیں دی ہوں، وہ دریاؤں کو اشارہ کرے گا رک جائیں گے، حکم دے گا چل پڑیں گے، زمینوں کو حکم دے گا خزانے نکالو، زمین خزانے باہر نکال کے پھینک دے گی، تو لوگ کافر ہوتے چلے جائیں گے، اور وہ دجال جو ہے وہ بھی یہودی ہوگا، یہود میں سے ہوگا، کون ہوگا اس کی بھی تعین ہے، اس کی بھی نشانیاں تو ہیں، حضور نے فرمایا کہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ پہ بڑے عجیب عجیب چیزیں استدراجی طور پہ ظاہر ہوں گی، لیکن وہ کون ہے، کس کا بیٹا ہے، بلدیت کیا ہے، نسب کیا ہے، جگہ کیا ہے، اس کا کوئی علم نہیں۔ یہ بھی آپ نے فرمایا کہ دجال آئے گا اور پوری دنیا میں پھر جائے گا، صرف 2 شہر ہیں، ایک مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، جس میں شیطان داخل نہیں ہوگا، دجال داخل نہیں ہوگا، اللہ انقابہ الملائکہ، اللہ نے فرشتوں کا پہرا رکھا، اور اسی طرح حضرت مہدی کا آنا جو ہے یہ بھی علامات قیامت، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ ابن مریم جو ہے ان کا نازل ہونا آسمانوں سے یہ بھی علامات قیامت میں سے، کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ اتریں گے، اور یہ آپ کے معجزات اور کمالات میں ہوگا کہ انہ یقتل الدجال، وہ دجال کو بھی قتل کریں گے، اور یہ بھی ہے کہ یکسر الصلیب، صلیب کی قوت کو بھی ختم کر دیں، اور یہ بھی ہے کہ یضع الجزیہ، پھر جزیہ بھی ختم کر دیں گے، بھی یا اسلام یا تلوار، اور اس کے بعد پوری دنیا میں عدل و انصاف بھر جائے گا، تو یہ بھی علامات قیامت میں سے۔ لیکن قیامت جو ہے یہ بھی ہے کہ جمعہ کے دن قائم، اور یہ بھی ہے کہ قیامت جب آئے گی تو اچانک آئے گی، دفعتاً آئے گی، تأتیکم الساعۃ بغتۃ، یعنی انسان اپنے کام میں کھڑے ہوں گے اور قیامت قائم، کوئی آدمی اپنے جانور کا دودھ نکال رہا ہوگا کہ قیامت قائم، کوئی آدمی اپنے گھر کی اور حوض کی اندر پلستر میں لگا ہوا ہوگا اور قیامت قائم، اور جب قیامت قائم ہوگی تو پھر ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ ایک بہت بڑا تباہ کن زلزلہ ہوگا، آسمان پھٹ جائیں گے، زمینیں پھٹ جائیں گی، چاند سورج تارے بے نور ہو کے ان کو اللہ تبارک و تعالی جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو قیامت ہے، برحق ہے، ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، قیامت میں آنا ہے جس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ نے علم نہیں دیا۔ یہ علم نہ دینا جو ہے یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ اگر علم ہو جائے تو پھر تو دنیا ختم ہو جاتی، علم ہو جاتا کہ جی 50 سال کے بعد قیامت ہے، کہ پہلے جو مرضی آئے کرتے رہو نا، پھر توبہ کر لیں گے۔ اور اگر قیامت کا علم ہو جائے تو لوگوں کی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے، جیسے دیکھیں کسی کو سزائے موت ہو جائے، اس کے سامنے آپ لاکھ کھانے رکھے ہوں، کہ چھوڑو یار کیا کھانا کھانا ہے، 2 دن کے بعد تو میں نے پھانسی لگ جانا ہے۔ تو اگر کسی کو قیامت کا علم دے دیا جائے یا موت کا علم دے دیا جائے تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا، وہ زندگی گزار ہی نہیں سکتا، نظام عالم چل ہی نہیں سکتا۔ لہذا اللہ نے کسی کو اس کی موت کا بھی علم نہیں دیا، ما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور یہ علم بھی نہیں دیا ہے کہ جب موت آئے گی تو کہاں آئے گی۔ اب دیکھیں نا، لاکھوں لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں حرم شریف نہیں دیکھا ہے، موت حرم میں آ جاتی، کتنے ہزاروں لوگ ہیں جن کی زندگی ساری حرمین میں گزر گئی، موت باہر آ گئی، کیونکہ یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کی موت کا وقت بھی مقرر کر دیا ہے، اور وہ جگہ بھی مقرر کر دی ہے کہ فلاں جگہ موت آئے، وہ جگہ تبدیل بھی نہیں ہو سکتی، اور وہ وقت جو ہے وہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے بعض آثار و روایات میں آتا ہے کہ بعض دوستوں نے، صحابہ رسول پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ امیر المومنین، جب دشمنوں سے لڑائی ہوتی ہے تو آپ بے دھڑک ہو کر دشمنوں میں گھس جاتے ہیں، تو یہ کوئی بہادری تو نہیں ہے نا، پھر ایک آدمی 2 کا مقابلہ کرتا ہے، 10 کا کرتا ہے، 20 کا، یہ تو نہیں کہ 200 کا کر لے گا، چاہے وہ کتنا بڑا بہادر آدمی کیوں نہ ہو۔ تو یہ ایسا نہ کیا کریں آپ
کچھ اپنا بھی تو خیال رکھیں نا. موت بر حق ہے، لیکن یہ ہے کہ بالکل بے ساختہ بغیر خوف کے دشمن کے اندر چلے جانا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مسکرائے، فرمایا کہ بھائی میری موت تو مجھ سے ڈرتی ہے، لہٰذا میں کیوں ڈروں؟ میری موت مجھ سے ڈرتی ہے. تو صحابہ کو بات سمجھ نہ آئی. انہوں نے کہا حضرت موت کسی سے کیا ڈرتی ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ سمجھو کہ موت کا وقت معین ہے کہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی معین ہے، اس سے پہلے آ سکتی ہے. انہوں نے کہا نہیں، حضرت جب پہلے آ ہی نہیں سکتی، میں چاہے جتنا دشمنوں میں گھس جاؤں موت تو نہیں آئے گی نا، الٹا موت بھاگ جائے گی کہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا. تو لہذا موت مجھ سے ڈر رہی ہے تو مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت؟ میں کیوں ڈروں؟ ایک وقت معین ہے اور اسی پہ موت نے آ جانا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ لاکھوں لوگ ہیں ہنستے کھیلتے اپنے کام میں مشغول ہیں کہ موت آ گئی، اور سینکڑوں اور ہزاروں بیمار ہیں جو سال ہر سال سے بیماریوں میں پڑے ہیں، اور بعض لوگ کومے میں پڑے ہیں، بعض لوگ جو ہیں بے ہوشی کے عالم میں پڑے ہیں، لیکن موت نہیں آئی. اس لیے قیامت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا حضور آپ ان باتوں میں فکر ہی نہ کریں، نہ ان باتوں میں پڑیں. فیما انت من ذکرہا، آپ کس بات کے ذکر میں ہیں؟ چھوڑ دیں یہ سب چیزیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. اور اس کے بعد اسی لیے فرماتے ہیں وقال ہاہنا الی ربک منتہاہا. دوسری آیت میں فرمایا تھا قل انما علمها عند اللہ، کہہ دو کہ اس کا علم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. ولہذا لما سأل جبریل رسول اللہ عن الوقت الصادق قال من رسول انا انہا باعلم من السائل. حدیث جبریل علیہ السلام بڑی مشہور حدیث ہے جو سیاق کے اندر ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ایک انسان کی شکل میں آئے، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، دو زانو ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملا لیے اور حضور پاک سے سوالات کرتے رہے، تو تاکہ حضور جواب دیتے رہیں اور صحابہ کو علم حاصل ہو جائے. جب جبریل نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب ہوگی قیامت، آپ نے فرمایا پوچھنے والا جو ہے وہ جس سے پوچھ رہا ہے ہم دونوں کا علم اس میں برابر ہے، نہ تم جانتے ہو نہ میں جانتا ہوں. قیامت کب ہوگی اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں. تو جب جبریل علیہ السلام چلے گئے تو حضور نے فرمایا تدرون، آپ جانتے ہیں یہ کون تھا؟ انہوں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا اخوکم جبرائیل یا یعلمکم دینکم، یہ تمہارا بھائی جبریل تھا، وہ اس لیے آیا تھا کہ تمہیں دین کے مسئلے سمجھائے، تاکہ سوال کرے میں جواب دوں، سوال کرے میں جواب دوں. وقولہ تبارک و تعالی انما انت منذر من یخشاہا، میرے محبوب آپ کو تو ہم نے صرف ڈرانے کے لیے بھیجا ہے کہ کافروں کو ڈرائیں، منکرین کو ڈرائیں، مکذبین کو ڈرائیں اور مومنین کو خوشخبری دیں. اس لیے ہم نے آپ کو بشیر و نذیر بنا کے بھیجا ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اور دوسرے مقام میں فرمایا ورسلا مبشرین ومنذرین. تو آپ کا کام تو ڈرانا ہے، نہیں مانتے نہ مانے، یہ آپ کے ذمے نہیں ہے. آپ کے ذمے ہے کہ حق بات پہنچا دیں اور دشمنوں کو کافروں کو قیامت کے ہولناک عذاب سے ڈرا دیں. لیکن ڈرے گا وہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ قبول کرے گا. انما انت منذر من یخشی انما بعثت تنذر الناس تحذرهم من باس اللہ وعذابہ. ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں اور ان کو اللہ کے عذاب سے خوف دلائیں. فمن خشی اللہ، جو اللہ سے ڈر گیا، وخاف مقامہ، اللہ کی حاضری سے ڈر گیا، ووعیدہ، اللہ کی وعید سے بھی ڈر گیا، اتبعک فافلح وانجح، وہ آپ کی اتباع کرے گا وہ کامیاب ہو گیا، وہ نجات پا گیا. والخیبۃ والخسار علی من کذبک وخالفک، اور اس پہ حسرت ہے، عذاب ہے، نامرادی اور ناکامی ہے جس نے آپ کو جھٹلایا اور آپ کی مخالفت کی. اور میرے محبوب آج جو یہ سوال کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں، جب قیامت قائم ہوگی اور میدان حشر میں آئیں گے، کأنہم یوم یرونہا، جب دیکھیں گے، لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا اذا قاموا من قبور من المحشر یستقصرون مدت حیات الدنیا حتی کانہا عندہم کانت عشیۃ من یوم او ضحاۃ من یوم.
مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب بندے اپنے قبروں سے اٹھیں گے ان کو پھر معلوم یہ ہوگا کہ ہم نے تو دنیا میں کچھ وقت بھی نہیں گزارا یار، بالکل تھوڑا سا وقت تھا، ایسے تھا جیسے صبح سے زوال تک یا زوال سے شام تک، یعنی یہ عشیہ تھا اس دن کا یا ضحیٰ تھا۔ انجب جویبر بن الضحاک ان ابن عباس کا انہم یوم یرون آدم یلبس الا عشیۃ وضحاها اما عشیۃ فما بین الظہر الى غروب الشمس۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں عشیہ کہتی ہیں ظہر سے لے کر سورج ڈوبنے تک یہ عشیہ ہے، اور ضحاها اور ضحیٰ کہتے ہیں ما بین طلوع الشمس الى نصف النہار، کہ سورج کے نکلنے سے لے کر جب دوپہر تک یہ ضحیٰ کہلاتا ہے، اور زوال کے بعد سے لے کر شام تک یہ عشیہ ہے۔ وقال قتادہ وقت دنیا فی اعین القوم حین عاینوا الآخرہ، یعنی دنیا والوں کے جب قبروں سے نکلیں گے تو ان کے آنکھوں کے اندر اچھا ہم نے تو بھائی دنیا تو ایسے گزر گئی پتہ ہی نہیں لگا۔ آخر تفسیر سورۃ النادیات وللہ الحمد والمنہ۔ اب اللہ پاک نے ارشاد فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت له تصدی وما علیک الا یزکا وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى ذكر غير واحد من المفسرين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوم يخاطب غضباء قريش وقد طمع في اسلامهم فبينما هو يخاطب ويناجي اقبل ابن ام مكتوم وكان ممن اسلم قديما۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ سورت کا شان نزول یہ ہے، اکثر مفسرین کرام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک ایک دن علماء قریش سے بات فرما رہے تھے، سرداران قریش سے خطاب فرما رہے تھے، اور ان کو اسلام کی حقانیت بتلا کے دعوت اسلام دے رہے تھے، اور حضور کے دل میں یہ طمع تھی، یہ خواہش تھی کہ خدا کرے یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، کیونکہ حضور تو چاہتے تھے نا کہ سب مسلمان ہو جائیں، اور اگر یہ بڑے لوگ مسلمان ہوں گے تو ان کے تابع لوگ بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ ابھی آپ ان سے بات کر رہے تھے کہ ابن ام مکتوم آئے، اور ابن ام مکتوم وہ آدمی ہیں جو ممن اسلم قدیما، جو سب پرانے لوگوں میں اسلام لانے والوں میں ہیں۔ فجعل يسأل رسول اللہ من شيء علیہ، اس نے آ کے حضور سے سوال کیا اور بار بار کیا، یعنی حضور کو تنگ کر دیا۔ وَوَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم كَفَّ سَاعَتَهُ تِلْكَ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ مُخَاطَبَةِ ذَلِكَ الرَّجُلِ طَمَعًا وَرَغْبَةً فِي هِدَایَتِهِ۔ اور حضور یہ چاہتے تھے کہ کاش یہ مجھے تنگ نہ کرتا، یہ درمیان میں آ کے علمنی یا رسول اللہ، علمنی یا رسول اللہ، علمنی کما علمک اللہ نہ کرتا تو ہو سکتا ہے میں جس کو مخاطب کر رہا ہوں وہ اسلام لے آتا، اس کو ہدایت مل جاتی، یہ تو اپنا پکا مسلمان ہے۔ تو حضور پاک پہ یہ بات ناگوار گزری۔ وَعَبَسَ فِي وَجْهِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ وَأَعْرَضَ عَنْهُ، حضور نے تیوری بھی چڑھائی اور اپنے عبداللہ ابن مکتوم سے رخ بھی پھیر لیا۔ وَأَقْبَلَ عَلَى الْآخَرِ، اور دوسرے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هَذِهِ السُّورَةَ عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ أَن يَصْلُ الزَّكَاةَ وَتَعْظِيمِ نَفْسِهِ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَىٰ أَن يَحْصُلَ لَهُ اتِّعَاظٌ وَازْدِجَارٌ عَنِ الْمَحَارِمِ۔ اللہ نے فرمایا آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ نے تیوری کیوں چڑھائی، اور آپ نے اس غریب نابینا صحابی سے اعراض کیوں کیا؟ آپ کو کیا پتا ہے
کہ شاید وہ آپ سے سیکھنے کے بعد اپنے نفس کو پاک کر لیتا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو سیکھنے کے بعد اس سے نفع حاصل کرتا، واز حاصل کرتا اور اللہ تعالیٰ کے محارم سے بچ جاتا، تو آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو یہ اصل میں یاد رکھیں کہ اس میں بہت ساری تعلیمات ہیں، یاد رکھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ فقراء کو چھوڑ کر اغنیاء کی طرف توجہ دینا یہ اللہ کو پسند نہیں۔ بار بار اللہ نے حکم دیا اپنے نبی پاک کو کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ میرا محبوب آپ صحابہ کے ساتھ زندگی گزاریں جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرنے والے ہیں، اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، چھوڑیں ان کافروں۔ اور دوسری تعلیم ہمیں یہ حاصل ہوئی کہ ایک آدمی ہدایت لینا چاہتا ہے اور ایک جو ہے وہ لینا نہیں چاہتا، محض آپ کا ایک خیال ہے، گمان ہے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ فقہا فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے مظنون، موہوم، اور ایک ہوتی ہے متیقن۔ کیا معنی؟ مثلا ایک آدمی کی ہدایت جو ہے متیقن ہے کہ وہ یقیناً ہدایت پکڑے گا، اور ایک کی ہدایت گمان ہے، خیال ہے کہ شاید ہدایت پکڑے۔ تو پہلے آپ متیقن کا خیال کریں جو یقینی ہے، جو محض ایک خیال ہے اس کے پیچھے نہ جائیں۔ اور تیسری بات یہ ہوتی ہے، یاد رکھیں کہ جب آدمی اہل دنیا سے مخاطبت میں مشغول ہو جائے اور فقراء سے اعراض کرے، تو حضور کے تو سارے صحابہ جو اس وقت اسلام لائے تھے سارے ضعیف اور کمزور لوگ تھے، تو ان کے دلوں پہ کیا گزرتے؟ اس میں ایک ہدایات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ بھی ہدایات ہیں کہ کافر تو مسلمان چاہے اللہ تو ہو جائیں گے، ورنہ تو مسلمانوں کی فکر کرو۔ جو مسلمان ہو چکے ہیں ان کو تو اسلام سمجھاؤ، وہ تو دین پہ قائم ہو جائے، وہ تو پکے رہیں، کیونکہ وہ مسلمان ہیں، وہ سیکھنا چاہتے ہیں، وہ سمجھنا چاہتے ہیں، کافر تو سیکھنا نہیں چاہتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی، عتاب آ گیا۔ لیکن دیکھیں نا کہ عتاب بھی کتنا عجیب ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اس میں عتاب بھی ہے اور ساتھ لطف و کرم بھی ہے۔ یعنی حالانکہ حضور پاک پر عتاب ہے، ناراضگی ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، لیکن لطف و کرم بھی ہے کہ اللہ نے حضور کو براہ راست خطاب نہیں فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ اپست و تولیتا کہ آپ نے تیوری چڑھائی، آپ نے نہیں، ایسے ایک بات کی گئی کہ آبسا و تولی کہ تیوری چڑھائی اور اعراض کیا، اس میں براہ راست خطاب نہیں ہے۔ تو یہ لطف و کرم بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور سے کہ کیا تو آپ نے یہ سب کچھ، لیکن ہم آپ کو براہ راست نہیں مخاطب کر رہے، بلکہ ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ آبسا و تولی کہ بھئی تیوری چڑھائی اور اعراض کیا، انجاہ اللہ، تو ہم سمجھ جائیں کہ بات تو آپ کی ہے، لیکن یہ بھی لطف و عنایت ہے میرے اللہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر۔ تو چونکہ حضور کی شان محبوبیت ہے تو کبھی کبھی عتاب بھی اگر آیا ہے نا وہ ایسے رنگ میں آیا ہے کہ ساتھ لطف و کرم بھی ہے، جیسے کچھ منافقون نے ایک جنگ کے موقع پر حضور سے اجازت لی کہ یا رسول اللہ ہمارے گھر خالی ہیں، اکیلے ہیں، بچے ہمارے اکیلے ہیں اور کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، ہم جہاد بھی یا رسول اللہ کیسے جا سکتے ہیں، ہمیں اجازت دے دیں ہم گھر میں۔ آپ نے اچھا ٹھیک ہے جاؤ، اجازت ہے۔ اس پر بھی اللہ کی طرف سے عتاب آیا، لیکن وہ بھی لطف و کرم کے ساتھ کہ عفا اللہ عنک، ہم نے معاف کر دیا آپ کو، لیکن لما اذنت لهم، آپ نے کیوں اجازت دی؟ وہ تو منافق ہیں، وہ تو جھوٹ بول رہے تھے، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی؟ لیکن ناراضگی سے پہلے معافی بھی دے دی کہ عفا اللہ، اللہ معاف کر چکے ہیں آپ کو، عفا اللہ عنک۔ یہ یعنی مقام ہے نبوت کا، یہ شان ہے نبوت کا
یہ عظمت ہے میرے مدنی پاک کی کہ اللہ تعالی بھی تعریف فرماتے ہیں تو اس میں بھی تکریم کا ایک پہلو. دیکھیں نا جیسے حضور پاک نے جب بی بی زینب کے گھر میں شہد پیا، دیر ہو گئی، بیویوں نے ایک بڑا قصہ ہے نا کہ ریح مغافیر، تو حضور نے فرمایا اچھا آج کے بعد میں شہد کو اپنے اوپر حرام کر دوں، میں نہیں پیوں گا. بس ایک مسئلہ سمجھ لو، اللہ کے حلال کو عقیدتاً کوئی حرام کرے وہ تو کافر ہے. یعنی اللہ نے ایک چیز کو حلال کیا، شہد حلال ہے، دودھ حلال ہو گیا، نہیں حرام ہے تو کافر ہو جائے. ایک ہے کہ حرام عقیدتاً نہیں کیا، اپنے پینے کے لیے روک دیا کہ میں نہیں پیوں گا، اس میں کفر تو نہیں آتا ہے لیکن ناراضگی تو ہے کہ اللہ کی نعمت کا کیوں انکار کریں. ایک ہے عقیدہ، یاد رکھو کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کا حلال جو اللہ نے حلال بنا کہا نہیں حرام ہے. یا جن کو اللہ نے حرام کیا ہے خنزیر، وہ کہتے ہیں نہیں خنزیر کا تو گوشت حرام ہے لیکن اس کی ہڈیاں ہیں اور اس کے بال ہیں تو وہ حرام نہیں. یہ بھی کفر ہے، اللہ نے اس کو نجس عین قرار دیا، اس سارے کا سارا حرام ہے. حتیٰ کہ اس کا چمڑا جو ہے اگر اس کو رنگا جائے تب بھی پاک نہیں ہوتا، ورنہ تو ہر چمڑا رنگنے کے بعد پاک ہو جاتا ہے، لیکن خنزیر کا نہیں ہوتا، دماغ کے بعد بھی پاک نہیں ہوتا. لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ بھی آدمی کہتا ہے کہ بھائی بالکل دودھ اللہ کی نعمت ہے کہ یار میں نہیں پیوں گا، تو یہ بھی اللہ کے حلال سے ایک قسم کا اعراض کرنا ہے، یہ بھی ناراضگی کا باعث ہے. اور ایک ہوتا ہے کہ ایک آدمی بیمار ہے، جیسے شوگر والوں کو ڈاکٹر صاحبان کہہ دیتے ہیں ابھی میٹھا نہیں کھانا، وہ نہیں کھاتا، تو یہ تو کوئی جرم نہیں ہے چونکہ وہ تو بیچارہ معذور ہے. تو اللہ پاک کے نبی نے جب یہ فرما دیا کہ مجھ پہ یہ حرام ہے تو عتاب آ گیا. لیکن دیکھیں عتاب کیسے، یا ایھا النبی، خطاب پہلے یا ایھا النبی، ورنہ یہ تو وہ مقام تھا اللہ فرماتا یا محمد لم تحرم. اللہ نام لیتے نا حضور کا، نام نہیں لیا، لقب کے ساتھ پکارا. یعنی ناراضگی میں بھی خطاب لقب کے ساتھ ہے کہ یا ایھا النبی، یہ لطف و کرم. اس لیے فرماتے ہیں یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم. کتنا لطف و کرم ہے کہ پہلے خطاب یا ایھا النبی سے اور اس کے بعد اصل بات بھی بتا دی کہ آپ نے کیوں حرام کیا جس کو اللہ نے حلال کیا. یعنی اپنی بیویوں کو راضی کرنے کے لیے ایسا کریں. اچھا اللہ بخشنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے، معاف کر دیا آپ نے، ہم نے اس بات کو بھی معاف کر دیا ہے. تو پہلے خطاب آیا، بعد میں مغفرت آئی، مغفرت کے ساتھ صرف میرا مدنی معاف نہیں کیا بلکہ اللہ انتہائی نہایت مہربان ہے، ہم اور بھی آپ کا کرم کریں گے، آپ کی شان بڑھا دیں گے، اسی واقعے میں بھی آپ کی عظمت کو ہم 4 چاند لگا دیں گے. اس لیے فرمایا واللہ غفور الرحیم کہ اللہ بخشنے والا بھی ہے اور نہایت مہربان. تو یہاں بھی اسی طرح کا تنبیہ بھی ہے اور ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لطف و کرم بھی ہے کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں وما یدریک لعلہ یزکا. یاد رکھو تزکیے کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو پاک کرنا. یاد رکھو جیسے کہتے ہیں زکوٰۃ، زکوٰۃ کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اپنے مال کو پاک کرو. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم. آپ ان کے مال زکوٰۃ کے لیں اور ان کے مالوں کو پاک کریں. جب آپ مال زکوٰۃ نکال دیتے ہیں گویا باقی مال بھی پاک ہو جائے. یعنی جب اللہ نے جو زکوٰۃ بندوں کا حق تیرے اوپر مقرر کیا تھا، جب تک وہ تم ہضم کر کے بیٹھے ہو باقی مال بھی گویا پاک نہیں ہے.
جب تم زکات دو گے تو اب باقی مال جو ہے پاک ہو گیا. یہ تو تزکیت المال ہے. اور ایک ہوتا ہے تزکیت النفس کہ اپنے نفس کو پاک کرنا گناہوں سے. اسی لیے میرے مدنی پاک کے رحمت دو عالم کا جو وظائف نبوت ہے نا وہ 4 چیزیں ہیں، یاد رکھو ہمیشہ. یتلو علیہم آیاتک، تیرا پیغمبر تیری کتاب تیری آیات پڑھ کے تیری بندوں کو سنائے گا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو قرآن کی تعلیم بھی دے گا. والحکمت، اور سنت کی تعلیم بھی دے گا، دانائی کی باتیں بھی سکھا. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک بھی کرے گا. اب ایک پاکی تو یہ ہوتی ہے سب سے پہلے کہ آدمی کو شرک سے پاک. شرک سے پاک ہونے کے بعد پاکی یہ ہوتی ہے کہ گناہ کبیرہ جتنے ہیں ان سے پاک. جب شرک سے بھی پاک ہو گیا، گناہ کبیرہ سے بھی پاک ہو گیا، اب صغیرہ گناہوں سے بھی پاک کرو. اور جب اس مقام پہ بھی پہنچ گیا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کو ما سوى اللہ کا خیال ہی نہ رہے، ساری دنیا کا خیال چھوڑ کے صرف اللہ کے خیال میں لگا رہے. اس کو کہتے ہیں تزکیہ. اور اسی لیے بڑے بڑے علماء جو تھے نا، علم حاصل کرنے کے بعد کسی اللہ والے کی خدمت میں جاتے تھے تاکہ تزکیہ ہو، ہمارے نفس کی اصلاح ہو. جیسے جسمانی ڈاکٹر جانتا ہے کہ بھی اس کا علاج فلاں دوا ہے، ٹیکہ ہے، انجیکشن ہے، آپریشن ہے، اسی طرح وہ روحانی معالج ہوتے ہیں. وہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس بندے میں کس مرض کی زیادہ تکلیف ہے، جھوٹ زیادہ بول تو اس کو جھوٹ چھڑوائیں گے. دیکھیں گے یہ بندہ جو ہے اچھا ہے لیکن اس میں بد نظری ہے، لوگوں کی عورتوں کو دیکھتا رہتا ہے، اس کو پھر بد نظری سے بچانے کے لیے محنت مشقت کروائیں گے. اسی طرح بعض لوگوں میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جیسے کہ واقعہ ہے نا جی، ایک آدمی آیا ایک اللہ والے کی خدمت میں، اولیاء اللہ کی خدمت میں، ایک بزرگ کی خدمت میں. اس کو رشتہ دار پکڑ کے لے آئے. بہت بڑا زمیندار تھا، اس کا بیٹا تھا عیاش، شرابی، کبابی، زانی. رشتہ دار مجبور کر کے طریقے سے لے آئے اس اللہ والے کی خدمت میں. فرمایا ہاں بھائی کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں تو نہیں آیا، یہ میرے بزرگ ہیں، مجھے پکڑ کے لے آئے. کہتے ہیں تمہیں اسی بزرگ سے ہم نے بیعت کروانا ہے. آپ نے فرمایا تم بیعت ہونا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں تو نہیں چاہتا. اب یہ میرے بزرگ ہیں، میں ان کا کہنا بھی تو نہیں ٹال سکتا. میں آپ کی بیعت کروں گا لیکن ایک میری شرط ہے. حضرت سمجھ گئے کہ یہ ٹیڑھا مرید ہے، یہ کوئی سیدھا مرید نہیں ہے، اس میں چکر ہے. میں نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بیعت میری کرنے آئے ہو، شرطیں تم لگاتے. انہوں نے کہا جی بھائی آپ کی مرضی ہے، مجھے بیعت نہ کریں. انہوں نے کہا مجھے کون سا شوق ہے تیری بیعت کرنے کا؟ انہوں نے کہا جی بہرحال آپ مہربانی کریں، میرے خاندان میں جھگڑا پیدا ہو جائے گا، میں آپ کی بیعت تو کرتا ہوں لیکن میری ایک شرط مان لیں. آپ نے فرمایا دیکھو بات سن، ایک شرط اگر تم اپنی منواؤ گے تو ایک شرط میری بھی مانو گے. انہوں نے کہا جی بالکل، یہ تو بات اصول کی بات ہے، جب آپ میری بات مان لیں گے حضرت تو میں بھی تو آپ کی مانوں گا. انہوں نے کہا جی میں بیعت کرتا ہوں لیکن 2 چیزیں جو ہیں نا، ایک شراب اور ایک عورت، یہ میں نہیں چھوڑ سکتا. نہ میں زنا چھوڑ سکتا ہوں نہ شراب چھوڑ سکتا ہوں. یہ 2 چیزیں میری گھٹی میں پڑ گئی ہیں، ان کے بغیر میری رات ہی نہیں گزر سکتی. ٹھیک ہے بھائی چلو ایک شرط ہم آپ کی مان لیتے ہیں، اس سے ہم آپ کو نہیں منع کرتے. اب میرے جیسا کوئی جاہل ملا ہوتا فوراً فتویٰ لگا دیتا بزرگ پہ. یہ جو ان پڑھ ہیں نا ماشاءاللہ 2 کتابیں پڑھ کے مولوی بنے ہوئے ہیں، نیا نیا ماشاءاللہ جذبہ ہوتا ہے نا ان کو.
وہ تو فون کر لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تو کوئی کافر ہے پیر ہے. کہتا ہے جی اچھا نہیں منع کریں گے، اللہ نے منع کیا ہے، زنا حرام ہے، شراب حرام ہے، یہ کیسا پیر ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی اب ایک بات تو ہم نے آپ کی مان لی، ایک ہماری بھی مانو گے؟ رکھا جی بالکل، آپ جو کہیں میں مانوں گا، بس یہ دو چیزیں نہ منوائے مجھ سے. انہوں نے کہا بھئی ہم تو آپ کو کچھ بھی نہیں کہتے، ہماری ایک ہی شرط ہے کہ ہماری بیعت ہو گئے ہو نا تو آج کے بعد نماز نہیں چھوڑ، نماز پڑھو گے، وقت پہ پڑھو گے اور جماعت کے ساتھ. اللہ والوں کی نظر تو بڑی دور ہوتی ہے نا کہ ان الصلاۃ تنہا، کہ نماز خود روکے گی برائی سے، ہمیں روکنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم ایسا انجیکشن لے دیتے ہیں نا کہ بھوک ہی نہ لگے. جب بھوک لگے گی نہیں تو کھائے گا کیا؟ یہ ایک شرط ہے، ایک ہی شرط، کوئی وظیفہ نہیں، کوئی چلا نہیں، کوئی آپ نے ایک ٹانگ پہ نہیں کھڑا ہونا، صرف نماز نہیں چھوڑے گا. انہوں نے کہا جی میرا پکا وعدہ ہے میں نماز نہیں چھوڑوں گا. ٹھیک ہے بیعت کرو، بیعت کر کے چلا گیا. جب گھر پہنچا تو اس کی عادت ہمیشہ یہ ہوتی تھی کہ بھی عصر کی نماز کے وقت وہ غسل کر کے اور کپڑے پہن کے اور جناب خوشبوئیں لگا کے اپنے ڈیرے پہ آ جاتا تھا. وہاں اس کے دوست احباب اور گانے والیاں اور شراب کی بوتلیں اور محفل تیار ہوتی تھی. وہ جو 5 بجے محفل شروع ہوتی رات کے 11-12 بج جاتے، جب سارے مدہوش بے ہوش ہو جاتے تو مجلس ختم. شام کو جب آیا تو نوکر تو تیار کھڑے تھے نا ملازمین، انہوں نے کہا حضرت انتظام ہو گیا ہے، محفل تیار ہے، ہر چیز مکمل ہے، آپ کی انتظار ہو رہی ہے. فرمایا کہ بات سنو، میں نے اپنے ایک پیر سے بیعت کی ہے اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ نماز ہی نہیں چھوڑوں گا. اب اگر میں مجلس میں بیٹھ گیا تو میری مغرب بھی چلی جائے گی، عشاء بھی چلی جائے گی، 2 نمازیں میری گئی نا، میں تو پہلے دن جھوٹا ہو گیا. ایسا کرو مجلس رکھو، لیکن اب مجلس عصر کے بعد شروع نہیں ہوگی، عشاء کے بعد شروع ہوگی. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. مغرب کی نماز مسجد میں پڑھی، عشاء کی نماز مسجد میں پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد ادھر مجلس میں جانے کے بجائے سیدھا گھر چلا گیا. مجلس خود بخود ختم ہو گئی. صبح کی نماز پڑھی، سو گیا. پھر ظہر کی نماز پڑھی ماشاءاللہ، اس کے بعد عصر کی نماز پڑھی. دوست پھر آئے، انہوں نے کہا یار دل نہیں مان رہا، طبیعت نہیں مانتی، 2-4 دن کے لیے ابھی مجلس چھوڑ دو. انہوں نے کہا جی کیا ہو گیا؟ ان کا کچھ نہیں ہوا ہے، میں وہی آدمی ہوں، بس طبیعت نہیں کرتی. جب طبیعت نہ چاہے تو مجلس کا کیا مطلب؟ تو ابھی آپ ایسا کریں گے چند دنوں کے لیے یہ پروگرام ختم، پھر میں کہوں گا تو شروع کریں گے. 3-4 دن کے بعد جناب وہ دوڑا اور مرشد کے پاس گیا. اور نے کہا حضرت اللہ آپ کو خوش رکھے، ایک نماز نے میری تو کایا پلٹ دی ہے. میں نے سب کچھ چھوڑ دیا. ہم نے فرمایا برخوردار، ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ بندہ ٹھیک ہو جائے، لیکن تمہاری اصلاح کا ذریعہ نماز تھی، یہ ہماری کوئی بات ہی نہیں. ہم نے تیری بیماری کا علاج تجویز کر دیا، وہ علاج ہو گیا، تیری بیماری ختم ہو گئی. اس کو کہتے ہیں تزکیہ. اسی لیے حضرت رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، جو اپنے دور میں بہت بڑے عالم، بہت بڑے فقیہ اور بہت بڑے جری اور بہت بڑے حق کہنے والے، ان کی بیعت تھی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب سے، مہاجر مکی سے. اچھا حاجی صاحب میں کچھ مسئلے ایسے تھے جیسے میلاد کرتے تھے، وہ شریک ہوتے تھے میلاد میں. تو ایک آدمی نے آ کے حضرت گنگوہی سے کہا کہ حضرت تمہارا پیر میلاد مناتا ہے اور تم نہیں مناتے. انہوں نے کہا ہم نے اس لیے تو مرید نہیں ہوئے اس کے، اسلام کی روح سے میلاد منانا بدعت ہے.
علم کا فتویٰ ہوگا، قرآن و سنت کی بات ہوگی تو وہ پیر بھی مجھ سے پوچھے گا. ان کو تو ہم نے اس لیے پیر بنایا کہ ہمارا تزکیہ کر دیں، ہمارے اندر کوئی خرابیاں ہیں تو دور کر دیں، بس اصلاح کے لیے بنایا ہے. ہم ان کے حکم پہ، حکم تو اللہ اور رسول کا چلے گا، حکم تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا چلے گا. لیکن انہوں نے کہا کہ فرق کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا فرق ایسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی مٹھائی کی دکان پہ کھڑا ہو جائے، وہ یہ دیکھے کہ بھئی ماشاءاللہ یہ گلاب جامن ہے اور یہ جناب جلیبی ہے اور یہ سوہن حلوہ ہے اور یہ کھویا ہے، یہ برفی ہے، لیکن اس نے کھایا کبھی نہ ہو تو نام دیکھتا رہے اور شکل دیکھتا رہے، لذت تو نہیں آئے گی نا. لذت کب آئے گی؟ جب کھائے گا. انہوں نے کہا ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کو دل میں اتارنا جو ہے وہ ان اللہ والوں کی صحبت میں ملتا ہے. ان کی اصلاح کے بعد پھر نماز میں بھی حلاوت پیدا ہوتی ہے، پھر عبادت میں بھی حلاوت پیدا ہوتی ہے، پھر رونے میں بھی آدمی کی رکت پیدا ہوتی ہے، دعا میں بھی لذت پیدا ہوتی ہے، مناجات میں بھی لذت پیدا ہوتی ہے. وہ لوگوں سے کاٹ کے اس کا رخ اللہ کی طرف موڑ دیتے ہیں. اس لیے ہم نے پیر بنایا ہے، ورنہ ہم تو کتاب و سنت کے تابع لوگ ہیں. اگر میلاد کرتے ہیں غلط کرتے، ہم تو نہیں مانتے. اگر وہ کوئی بات شریعت کے خلاف کریں ہم کیوں مانیں؟ تو ایسے مسائل بھی ہوتے ہیں. اچھا بہت سارے دیکھیں نا، یاد ہی رکھیں کہ یہ باتیں بڑی علم کی گہرائی اور گہرائی چاہتی ہے. اللہ نے فرمایا میرا مدنی جو پاک ہونا چاہتا ہے، مسلمان تو وہ پہلے ہے، لیکن وما یدریک لعلہ یزکا ای یحصل لہ زکات و طہارت نفسی. قرآن سیکھنے سے، علم سیکھنے سے، دین سیکھنے سے اس کا اندر جو ہے وہ بھی پاک ہو جاتا. جیسے اللہ نے فرمایا تھا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. ابراہیم میرے گھر کو پاک کرو، بتوں سے بھی پاک کرو، شرک سے بھی پاک کرو، ہر وہ بات جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے اس سے بھی پاک کرو. اور اسی لیے یاد رکھیں کہ عمرے پہ آؤ یا حج پہ آؤ، جب تک اندر کو پاک نہیں کرو گے کوئی فائدہ نہیں. ایک بات ہمیشہ یاد، وہ ایک مثال مشہور ہے نا کہ ایک کتا مر گیا کنویں میں، تو کسی بیچارے گھر والے نے آ کے پوچھا، آگے میرے جیسا 2 کتابیں پڑھا ہوا مولوی تھا، اس نے کہا جی کتا مر گیا. اس نے کہا بھی 200 ڈول کھینچ لو بس پاک ہو جائے گا. اس کو تسلی نہیں ہوئی جواب، وہ کسی اور مولوی کے ماتھے پڑ گیا. اب مولوی تو آج کل ماشاءاللہ ہر جو آدمی داڑھی رکھ لے اور بال بھی رکھ لے، گلے میں کپڑا ڈال لے، ماشاءاللہ مولوی ہو گیا. آج کل مولوی کے لیے پڑھنے کی ضرورت تو نہیں ہے. اچھا بولنا شولنا اچھا جانتا ہو تو پھر تو علامہ ہو جائے گا. حالانکہ اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ بھی ضمیر کا مثلا کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکر، انہا ضمیر مؤنث ہے، آگے من شاء ذکر ضمیر مذکر ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کو یہ بھی پتہ نہیں. یہ پتہ تو تب چلے گا نا جب وہ علماء کی خدمت میں آئے گا کہ بھئی یہاں ضمیر ہے آیات قرآن کی طرف، انہا اے آیات سورت او آیات القرآن تو مؤنث ہے، وہاں ضمیر راجی ہے قرآن کی طرف تو مذکر ہے ومن شاء ذکرہ. اس لیے یہ باتیں جو بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، تو اوحا لہا تو ہونا تو چاہیے تھا اوحا الیہا، تو الہ کے بجائے لام کیوں آیا؟ یہ چیزیں علماء سے حاصل ہوتی، ورنہ ساری زندگی ترجمہ غلط کرتا رہے. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى، اللہ نے وحی بھیجی زمین کی طرف. کیسے وحی بھیجی؟ اس لیے یاد رکھیں کہ علماء کی خدمت میں بیٹھا کرو، اور جو آدمی جس فن کا عالم ہوتا ہے نا، بعض لوگ نحو میں ہوتے ہیں. اچھا خدا کی قدرت دیکھو، سب سے بڑے جو نحو کے امام ہیں نا، زمخشری ہے اور اس کے بعد جناب
غفار، سارے اللہ معاف کرے معتدلی، وہ خود بھی حق پہ نہیں تھے، لیکن علم ہے، علم نحو میں علماء رجوع کرتے ہیں ان سے، حالانکہ وہ تو خود معتدلی ہیں۔ اب دیکھیں نا کہ بعض علماء نے مثلا آپ نے پڑھ لیا کہ یہ حدیث صحیح، ھذا حدیث صحیح، اب کیا علم ہے آپ کے پاس یہ صحیح کیوں ہے؟ یا ھذا حدیث حسن، یہ حسن کیوں ہو گئی؟ یہ تو مصطلحات علوم پڑھیں گے، ان علماء کی خدمت میں جائیں گے جن کو اسناد اور رجال پہ نظر ہے، وہ بتائیں گے کہ ہاں اس کے رجال سب ثقہ ہیں۔ اور ثقہ راوی کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ کہہ دیا فلان ثقۃ، ثقۃ کا کیا معنی؟ یا محدثین لکھ دیتے ہیں حافظ، الحجہ، ثقۃ عابد زاہد، اور کبھی لکھ دیتے ہیں اختلط فی آخر عمرہ، کبھی لکھ دیتے ہیں سیء الحفظ۔ یہ سارا علم کہاں ملے گا؟ پڑھو گے تو ملے گا نا، صرف لفظ پڑھنے سے نہیں مل جائے گا۔ آپ نے پڑھ لیا، ترجمہ پڑھ لیا جی، میں نے جی بخاری شریف میں پڑھا ہے، اچھا جی ماشاء اللہ، بخاری شریف میں جو آپ نے پڑھا ہے آپ بخاری کی عبارت پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں جی نہیں، اردو ترجمہ پڑھا ہے میں نے ماشاء اللہ، بخاری شریف پڑھی اور وہ بھی اردو ترجمہ۔ اچھا، جن جن لوگوں نے بخاری شریف کا ترجمہ کیا اللہ کی مہربانی ہے، جو لفظ مشکل تھا اس کا انہوں نے ترجمہ ہی نہیں کیا، اس کو آتا ہی نہیں تھا، کیا کرتا غریب؟ ترجمے پڑھ کے آدمی عالم نہیں بنتا، ایک بات یاد رکھو، مربی کے بغیر نہیں بنتا۔ کوئی آپ کو لکھ دینا جی اتنے سیب لے لینا، اس کی اتنی کاشیں بنا لینا، پھر ایسے جناب پانی آگ پہ چڑھا لینا، پھر اس میں جناب ایسے چینی ڈال لینا، پھر اس کا قوام دیکھنا، جب اس کا قوام ٹھیک ہو جائے پھر اس کو نکال کے دیکھنا کہ اس کی تار تو نہیں ٹوٹ رہی ہے، پھر اس کے بعد اس میں آپ نے سیب ڈال دینے ہیں، پھر کتنی دیر اس کو آپ جا کے بولیں انشاءاللہ وہ کوئی اور حلوہ ملوا تو بن جائے گا، مربع نہیں بنے گا۔ یہی وہ مصیبت ہے جس میں آج ہم مبتلا ہیں کہ ہر آدمی اپنے آپ کو عالم کہتا ہے، ہر آدمی دعویٰ کر دیتا ہے کہ جی میں بڑا عالم اور میں علامہ، اور اب تو اللہ رحمت فرمائے جی کہتے ہیں علامۃ العصر، خطیب العصر۔ اب تو ایک اور بھی کئی چیزیں نکل آئی ہیں دنیا کے اندر، تو بہرحال دعا کرو کہ اللہ سب کو عالم بنائے، سب کو علم نصیب فرمائے، لیکن مفتی مفتی ہوتا ہے، عالم عالم ہوتا ہے، محدث محدث ہوتا ہے، سب کا ایک مقام ہے، ہر آدمی نہیں مفتی ہوتا۔ اس لیے تو اب تزکیے کا معنی کیا ہے؟ اندر کو مانجھنا، صاف کرنا۔ تو اس نے دوسرے مولوی سے پوچھا، اس نے کہا جی کتا مر گیا، کنویں میں کتا مر گیا ہے، پاک کیسے کہ؟ انہوں نے کہا کہ بھائی تم نے پہلے انہوں نے کہا ہاں ایک مولوی صاحب ملے تھے، انہوں نے کہا 200 ڈول، انہوں نے کہا نہیں ہوتے غلط کہا ہے، 200 ڈول سے کیا ہوتا ہے، اتنا بڑا کنواں ہے، 400 ڈول لکھا۔ اس کو پھر بھی تسلی نہیں ہوئی۔ پھر وہ صحیح عالم کی خدمت میں آئے جو صحیح معنی میں عالم تھے، ان کو بتلایا کہ حضرت کتا مر گیا، میں تو مصیبت میں آ گیا۔ ایک مولوی کہتے ہیں 200 ڈول نکالو، ایک کہتے ہیں 400۔ انہوں نے کہا پہلے کتا تو نکالو۔ انہوں نے کہا مسئلہ بعد میں پوچھنا، پہلے کتا نکالا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں کتا نہیں، انہوں نے کہا پھر پاک کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا شریف آدمی پہلے کتا نکالو پھر پانی نکالو۔ تو جب تک اندر کا نفس شرک والا کتا نہیں نکلے گا تو کیا ہوگا؟ لاکھ قرآن پڑھو، لاکھ نمازیں پڑھو، لاکھ عمرے کرو، وہ کتا تو کھڑا ہے نا اندر۔ نمازیں پڑھو گے، طواف کرو گے، واپس جاؤ گے تو یا پیر یا دستگیر ماشاء اللہ مدد فرما، تو آپ کے کرم سے میں عمرے پہ گیا تھا، یعنی پیر کے کرم سے گیا تھا، سارا عمرہ ختم، ساری عبادت ختم۔
شرک کر کے بیٹھ گیا. وجہ کیا ہے؟ وہ اندر والا کتا نہیں مرا. اسی لیے اللہ نے حکم دیا تھا میرے گھر کو بھی پاک کرو، اور میرا نبی جو ہے وہ قرآن بھی پڑھائے گا، حکمت بھی پڑھائے گا اور پاک بھی کرے گا. اور میرے مدنی نے پھر ایسا صحابہ کو پاک کیا ہے کہ اللہ خود فرما رہے ہیں میرا مدنی عالم ما فی قلوبہم، میں نے تیرے صحابہ کے دلوں کو بھی دیکھ لیا ہے. کریں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میرا مدنی تیرے صحابہ کا امتحان میں نے کر لیا ہے. یہ تیرے ہیں، کھڑے ہیں، پروانے ہیں، یہ سچے ہیں، یہ صادق ہیں، یہ مدنی کے دیوانے ہیں، یہ حضور آپ پہ جان دینے والے ہیں، یہ کلمہ توحید پہ مر جانے والے ہیں، یہ تو جماعت ہے تیری، ان پہ میں بھی راضی ہو گیا اور یہ بھی مجھ سے راضی. اس لیے اللہ نے فرمایا میرا مدنی وہ قرآن پڑھتا، آپ سمجھاتے، اس کو تو تزکیہ حاصل ہو جاتا. لعلہ یزکا او یذکر، چلو اگر وہ مقام تزکیہ پہ بھی نہ پہنچتا تو نصیحت تو پکڑ لیتا. او یذکر فتنفعہ الذکریٰ یحصل لہ اتعاظ، اس کو نصیحت مل جاتی اور اللہ کے محارم سے التجا دوری ہو جاتی. اما من استغنا فانت له تصدى، اي اما الغني فانت تتعرض له لعله يهتدي وما عليك الا يزكى، اي ما انت بمطالب به اذا لم يحصل له زکات. میرا مدنی وہ جو غنی، وہ دولت والا جو ہے، اور آپ اس کی طرف زیادہ توجہ فرما رہے ہیں تاکہ اس کو ہدایت مل جائے. آپ کو کیا پتا ہے، ہم آپ سے یہ مطالبہ تو نہیں کریں گے کہ اس کو ہدایت کیوں نہیں ملی ہے. ہدایت دینا تو میرا کام ہے، آپ کے ذمہ ہے کہ دین پہنچا دیں، دین سنا دیں، لیکن اس کے بعد بھی اگر اس کو ہدایت نہ ملے تو یہ آپ کی ذمہ داری نہیں. ان علیک الا البلاغ. اور دوسرے مقام پہ فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک، اور تیسرے مقام پہ فرمایا ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم. ان سب نے ہماری طرف آنا ہے، ہم ان کا حساب لیں گے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں سے تمام آنے والوں کی حاضری منظور فرما دے، تمام آنے والوں کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریاں دور فرما دے. یا اللہ تمام کلمہ پڑھنے والوں کو شرک سے بچا دے. یا اللہ تمام کلمہ پڑھنے والوں کو بدعات سے بچا دے. یا اللہ تمام کلمہ پڑھنے والوں کو سرکار دو جہاں کا غلام بنا دے. یا اللہ ہمیں حضور کی محبت نصیب فرما دے، صحابہ اہل بیت کی محبت نصیب فرما دے، اولیاء کرام، محدثین، مجتہدین، فقہاء، علماء کی محبت نصیب فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، نفسانی بیماریاں دور فرما دے. یا اللہ عالم اسلام پہ رحم فرما. یا اللہ مسلمان عراق میں ہیں، کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، بارما میں ہیں. یا الہ العالمین مسلمان ہند میں ہیں، سندھ میں ہیں، افغان میں ہیں، پاکستان میں ہیں، گجرات میں ہیں، حیدرآباد میں ہیں، جس ملک میں ہیں، جس مقام میں ہیں، ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان سے اپنا عذاب رفع فرما. یا اللہ اپنا عذاب رفع فرما. یا اللہ علماء کے قتل عام کو روک دے. یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنے نام لیواؤں کی حفاظت فرما. یا اللہ دین کے کام پہ چلنے والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام علیکم حضرت الشیخ. حضرت الشیخ یا مریض دور مایده بچه، مریض اللہ شفا، اللہ شفا عطا شفا یک شفای کامل ده. اور
کیا حال ہے سودے شدے کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے